شب برات کی اہمیت، فضیلت، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ عام طور پر کلمہ پڑھ لینے والوں کی دوڑ اس طرف لگی ہوئی ہے۔ فیصلے بڑے عجیب عجیب ہیں۔ جب ہم امت کے کیے ہوئے فیصلے نبی کے فیصلے کی طرف لے جاتے ہیں تو ہمیں بڑا تضاد ملتا ہے اور اس پر بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ امت کہاں جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے مطابق آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور امت کو بھی تلقین کری کہ یکم شعبان سے نصف شعبان تک یعنی 15 شعبان تک تم بھی نفلی روزے کثرت سے رکھو۔ یہ در حقیقت تیاری ہے آنے والے ماہ رمضان میں فرض روزے رکھنے کے لیے۔ یہاں پر جب کیفیت یہ ہو کہ نبی نے کس انداز سے رکھے، نبی نے کیا طریقہ بتایا، اس کو نظر انداز کر کر اگر اپنی منمانی کرنے لگ جائیں، بالکل اسی طرح جیسے بنی اسرائیل کے اوپر پکا پکایا کھانا من اور سلوہ نازل کیا جاتا تھا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کہنے لگے جی نہیں یہ تو مزہ نہیں آ رہا، ذرا اب اپنی منمانی کرنے لگ گئے۔ رب تبارک و تعالی نے ان کی منمانی ان کے سر پر ڈال دی، اب پریشان ہوئے یہ کیا ہو گیا۔ یہی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مسلمانوں کا حال ہے۔ نبی نے فرمایا یکم شعبان سے 15 شعبان تک کثرت سے نفلی روزے رکھو، لیکن آج امت 3 کٹاگریوں میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ایک وہ کٹاگری ہے کہ جو صرف اور صرف 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں، اس سے پہلے کوئی روزہ نہیں، اور 15 شعبان کے روزہ رکھنے والے بھی ان میں 2 کٹاگری کے ہیں، ایک شب برات کے نظریے سے اور ایک شب برات کے نظریے سے ہٹ کر۔ لیکن دیکھا جائے اپنی زندگی میں ہر سال کے لیے ہم نے 15 شعبان کو خاص کر دیا، کیا یہ تخصیص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی؟ ہرگز نہیں۔ چاہے دیوبندی ہو، سنی بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، جو بھی صرف 15 شعبان کا ہر سال روزہ رکھتا ہے جبکہ نبی کی تعلیمات کچھ اور ہیں، تو یہ روزہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا، اور سنت کے اپوزٹ کیا چیز آتی ہے؟ وہ بدعت آتی ہے۔ شب برات کا سمجھ کر کے روزہ رکھا جا رہا ہے، نبی نے یہ سوچ دی نہیں امت کو، یا شب برات کا ذہن نہ ہو ویسے ہی تخصیص کر دی جائے 15 شعبان کے روزے کی، نبی نے تخصیص نہیں کری، یہ دین کے اندر اضافہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری کٹاگری کے ایام 20، 13، 14 اور 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں ہر سال، انہوں نے بھی تخصیص کر دی ہے، یکم شعبان سے 12 شعبان تک کوئی روزہ نہیں ہوگا، روزہ ہوگا تو ہر سال پوری زندگی میں 13، 14، 15 شعبان کا، اور یہ کہہ کر کہ جی صحیح روایت ہے یہ ایام 20 کے روزے رکھنا گویا کہ ایسا ہے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے، اس میں شک نہیں ایسا ہے اور صحیح روایت ہے۔ لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام 20 کو شعبان کے مہینے کے ساتھ خاص کیا تھا؟ نہیں۔ ہم نے کیوں کر دیا؟ ہمیں باقی اور 10 مہینوں میں یہ ایام 20 کیوں نہیں یاد آتے؟ اگر ہم باقی مہینوں میں بھی سب مہینوں میں ایام 20 کے روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، رکھیں اس میں شعبان میں بھی، لیکن اس میں کچھ اضافہ بھی کریں۔
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکم شعبان سے کثرت سے نفلی روزے رکھو۔ اگر ایسا نہیں کرتے اور پوری زندگی ایام 20 کو بھی شعبان کے مہینے کے ساتھ خاص کر دیا ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ سنت سے۔ تیسری کیٹیگری کے لوگ جو 14 اور 15 کا 2 روزے رکھتے ہیں، صحیح مسلم کی اس روایت کو لے کر کے کہ آپ نے ایک صحابی سے پوچھا تم نے شعبان میں روزے رکھے تھے؟ کہا نہیں۔ کہا تو پھر اب تم شوال میں روزے رکھ لو، یہ 2 روزے۔ آپ نے پوچھا تھا سرر شعبان، یہاں اس کے لغت کے اندر کئی معانی آتے ہیں، پہلے حصے کو بھی کہتے ہیں، درمیانی حصے کو بھی کہتے ہیں، وہاں لغت کے اعتبار سے یہ تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اب یہ اس روایت کو لے کر کے پوری زندگی انہوں نے تخصیص کی ہوئی ہے، 14 اور 15 شعبان کا روزہ رکھیں گے، باقی یکم شعبان سے 13 شعبان تک کوئی روزہ نہیں۔ یہ تخصیص کر دینا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم نہیں دی۔ ایک اور کیٹیگری کے لوگ کہ جو یکم شعبان سے 15 شعبان تک مختلف ایام میں روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں، ایک رکھ لیا، 2 چھوڑ دیے، پھر رکھ لیا، پھر 1 چھوڑ دیا، پھر 2 رکھ لیے، پھر 2 چھوڑ دیے، اس طرح سے اس میں 14 بھی آ گئی، 15 شعبان بھی آ گئی، اس کا بھی روزہ آ گیا اس میں۔ یہ یقیناً سنت کے مطابق ہے۔ اگر اجر و ثواب چاہتے ہیں تو پھر اس طریقے سے روزے رکھیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ورنہ وقت بھی ضائع، بھوک اور پیاسے بھی رہے، اور وَرُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الظَّمَأُ وَالْجُوعُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جو بھوکے اور پیاس رہنے کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے ہر عمل کے لیے ضرورت ہے کہ اس کی نسبت نبی سے ہو رہی ہے یا نہیں، اگر ہو رہی ہے تو کر جائیں، نہیں ہو رہی تو اس کو چھوڑ جائیں، چاہے پوری زندگی اس کے خلاف کیوں نہ عمل کرتے چلے آ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام سامعین کو، مجھے بھی، سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔